نستعینہ علی رسول الکریم ما بعد معزز حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے، اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اور ہمارے مدرسے کی طرف سے تمام احباب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ مدرسہ عبداللہ بن عمر آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش میں تقریباً 15 سال سے یہ سفر جاری ہے، اور اللہ کا مزید احسان یہ ہے، شکر ہے اس کا، کہ ہمیں اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے علماء کرام مہیا کراتا رہتا ہے کہ جس سے ہمیں اور ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے میں بہت ہی بڑا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے علماء۔ لہٰذا یہ مدرسہ عبداللہ بن عمر، جس کا منہج، جس کا طریقہ کار صرف اور صرف قال اللہ قال رسول ہے، اور یہ اپنی انتہائی کوشش میں ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ تمام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور یہ خطاب بھی دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے تمام انسانوں میں سے نکالا ہے کہ ہم ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک قرآن کی بات کرتے ہوئے تمام بندگان رب کے سامنے وہ پیغام پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اسی سلسلے میں آپ کے ہو ہمارے شیخ موجود ہیں، جن کا تعارف یہ ہے کہ آپ عبدالرحمن بن محمد حنیف، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور انڈیا کے اندر مدیر مرکز امام بخاری تلولی ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں، بامبے میں، وہاں آپ خدمت کر رہے ہیں، اور آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر خصوصاً کہ وہ علماء کرام جن کی دسترس قال اللہ قال رسول پر رہتی ہے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کا موقع عنایت کرتا رہتا ہے۔ لہذا اب میں ان سے استدعا کرتا ہوں، ہمارے شیخ عبدالرحمن بن محمد حنیف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامعین کرام کو اللہ کا پیغام جو بہت ہی واضح اور کھلا ہوا ہے ان تک پہنچانے میں ہماری مدد اور تعاون فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، محترم دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا جس میں ہم آپ سے مخاطب ہو کر کچھ قال اللہ قال الرسول سے متعلق باتیں کر سکوں۔ دعا ہے بار الہ ہم ان لوگوں میں سے ہمیں بنا لے جن کے بارے میں کہا گیا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو چیزیں بہتر اور اچھی ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بنائے۔ ہماری یہاں آنے والی حاضری کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ جن اہم مقاصد کو لے کر ہم اس طرح کے بہترین پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے، جس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے توبہ، جس میں توبہ کا معنی اور مفہوم، اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ، اس کی اہمیت اور ضرورت، اس کے فائدے، اس کی شروط، اس سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، یہ آیت ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی جناب میں شرک نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی ناحق وہ کسی کا خون بہاتے ہیں، اور نہ ہی وہ زناکاری کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر بیٹھیں، وہ اللہ رب العالمین کا متعین عذاب
اور گناہ پائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے راستے پر قائم ہو جائیں، اچھے اور بھلے کام کرنے لگے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ اگر ایسا کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی خطاؤں کو نیکیوں اور بھلائیوں میں چینج کر دے۔ اللہ رب العالمین تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بڑا رحم دل ہے، بہت ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اگر اسی پر ہم برقرار رہ جائیں، اسی پر ہم اپنے آپ کو باقی رکھ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر واجبی طور پر وہ چیزیں ہمیں ملیں گی، وہ اثرات ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ مگر رب ذوالجلال کی مہربانی ہے، اس کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے اثرات سے بچ نکلنے کے راستے بھی عطا کیے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلا اثر اس کے دل کے اوپر آتا ہے۔ کیا ہے اس کا اثر؟ نُکِتَ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نقطہ ایک جگہ پر برقرار نہیں رہتا۔ انسان کا قدم گناہوں کی طرف جوں آگے بڑھتا ہے، سیاہ نقطے اسی قدر رفتہ رفتہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر چھا جائے۔ اور یہ وہ پوزیشن اور یہ وہ شکل ہوتی ہے کہ دل کے اوپر مکمل طور پر یہ سیاہی غالب آ جاتی ہے۔ یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے کہ کان سے سننے کے بعد آدمی اس کا شعور نہ کر سکے۔ کیا باتیں کہی گئیں، ہم سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، کانوں سے سنتا ضرور ہے لیکن اس کے اثرات اس کے دل کے اوپر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اب ایک اور پوزیشن اختیار کر چکا ہے، وہ پتھر کی طرح سے ہو چکا ہے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر مہر لگ چکی ہے۔ ایسے میں اگر وہ قدم اٹھاتا بھی ہے تو اس کے کوئی اثرات دل کے اوپر نہیں آتے۔ کیا راستہ ہے ان اثرات کو دور کرنے کا؟ ایسی چیزوں کو جو ہمارے دلوں کے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ گئی ہیں، ان کو ختم کرنے کا اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ۔ اگر آدمی سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے تو وہ سارے اثرات جو اس کے دل کے اوپر قائم ہو چکے تھے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اثرات جب آ گئے تو اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی نیکی، کوئی بھلائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ناممکن ہے کہ انسان کر گزرے، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ان سارے اثرات کو اللہ رب العالمین دھل دے گا، صاف ستھرا کر دے گا، دلوں کو پاک کر دے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جب تک وہ پاک نہ ہو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب تک وہ صاف ستھری نہ ہو جائے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی وزن، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ کا عمل ہو، اگر وہ پاک ہے، اگر وہ صاف ستھرا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ہمارا علم صاف ستھرا اور پاک ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر پائے جانے والی عبادات
اگر وہ پاک اور صاف ستھرے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ہاں قابل قبول ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے. گویا کہ اس پاکی کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو بھی اس پاکی کو مقدر کرنے میں چیزیں شامل ہو جا رہی ہیں، وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جا رہی ہیں. گویا کہ وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی اتنی جتنی کہ اس کے اندر پاکی سے ہٹی ہوئی چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں. کوئی بھی عمل، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کر لیں، اگر وہ صاف ستھری نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، ایسے جیسے کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے، ایسے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں طریقہ بتایا ہے، اگر ویسے نہیں آیا تو پاک ہو ہی نہیں سکتا، پاکی اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی. جتنی دوری ہمارے اندر ہوگی ان دونوں چیزوں سے، اسی قدر پاکی سے ہماری دوری بڑھتی جائے گی، فاصلہ لمبا ہوتا جائے گا. انسان گناہوں کے دلدل میں جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، پاکی کو ناپاکی سے یا ایسی چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کی پسند کی نہیں، اس کی چاہت کی نہیں، اس کی مرضی کی نہیں، اس میں شامل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کرتا جا رہا ہے. ایسے میں ضرورت ہے کس چیز کی؟ توبہ کی. کیا معنی ہے توبہ کا؟ ہے کیا چیز توبہ؟ توبہ کا نام سنتے ہیں، توبہ کا معنی اور مفہوم ممکن ہے ہم ذہن میں رکھتے ہوں، لیکن اس کو ہم اپنے عملی زندگی میں کیسے اتاریں؟ ہماری جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی میں توبہ کو اتارنے کا نمونہ اور طریقہ کیا ہو؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، جو آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ مکہ. اس راستے پر آپ جائیں، آپ سیدھا حرم مکہ مکرمہ پہنچیں گے. لیکن اگر اس راستے کو آپ چھوڑ دیں، دائیں اور بائیں یا کسی اور راستے کے اوپر چل پڑیں، وہ راستہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ مکہ نہیں، کسی اور جگہ لے جائے گا. بہت ساری جگہوں پر لے جائے گا، لیکن وہ ساری جگہیں مکہ نہیں ہوں گی، وہ ساری جگہیں حرم نہیں ہوں گی. اس مثال کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اس فطرت سے قریب کرنے کی کوشش کریں جس پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے فطرت اسلام پر سب کو پیدا کیا. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جتنے بھی بچے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، اسلام پر پیدا ہوئے. آغاز ہمارا کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ اسلام سے. پیدا ہوئے تو اسلام پر، آہستہ آہستہ پھر ہم اسلام کے راستے پر برقرار رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو راستہ ہمیں دیا اسلام کا چلنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، اس کو اگر ہم نے پا لیا، سیکھ لیا، جان لیا اور اپنی زندگی میں اتار لیا تو وہ فطرت برقرار ہے، اس پر ہم قائم ہیں. اور اگر اس سے ہم کچھ ہٹ گئے، اس سے بہک گئے، تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم فطرت پر برقرار ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی پر ہم قائم ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھار آدمی کفر اور شرک جیسے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جو اسے فطرت سے ہٹا کر دوسرے راستوں پر اسے کھڑا کر دیتی ہے. فطرت والا راستہ چھوڑ دیا اس نے، کفر اور شرک کی دلدل میں چلا گیا. مزاروں پر چلا جائے، قبرستان پر چلا جائے، دیوی دیوتاؤں والے استھان پر چلا جائے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں.
جن کا قصد ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے رہتے ہیں، فطرت سے انحراف، فطرت سے ہٹ جانا، اور کبھی کبھار بدعات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا لیتے ہیں جس راستے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ بدعات، بے شمار بدعات کی مثالیں ہیں اور ہم اسے سنتے اور جانتے رہتے ہیں۔ مشہور مثال عید میلاد النبی، ایک ایسا عمل جو اسلام میں بے بنیاد ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم اس کام کو کر کے اپنے آپ کو فطرت اسلام پر برقرار رکھتے ہیں یا اس سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ بڑے اور چھوٹے گناہ، والدین کی نافرمانی، پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا، دیگر مسلمین اور غیر مسلمین کے ساتھ ناروا اور غیر مہذبانہ طور طریقہ، ہمارے گندے قسم کے اخلاق اور وہ چیزیں جن سے شریعت نے ہمیں سختی سے منع کی، معاملات میں، کاروبار میں، اخلاق و کردار میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، اندرونی طور پر یا باہری طور پر اس کا تعلق دل سے ہو۔ اندر آدمی بہت ظاہری طور پر تو الحمدللہ ملتا جلتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ اس کے خلاف ہمیشہ مار کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ چیز نہیں ہے جس پر ہمیں اللہ نے پیدا کیا تھا، ہم ہٹ رہے ہیں اس سے۔ جس قدر اس شاہراہ سے ہم اپنے آپ کو سائیڈ میں کریں گے، اس سے ہٹائیں گے، اسی قدر ہم فطرت سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ملے جو ہمیں سمجھائے، جو ہمیں بتائے، راستہ دکھائے، ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم پلٹ جائیں اسی چیز پر جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، یعنی فطرت کی طرف، تو اس کا نام شریعت کی زبان میں توبہ ہے۔ اس کا نام شریعت کی زبان میں کیا ہے؟ توبہ۔ یہی ہے توبہ۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو اپنے گھر واپس آ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ کر لیا۔ بھٹک گیا تھا راستہ، لیکن کسی کی نگرانی کی وجہ سے، کسی کی رہنمائی کی وجہ سے، یا خود ہی اللہ رب العالمین نے دلوں کے اندر ایسا جھٹکا دیا کہ اسے ہوش و حواس آ گئی، سمجھداری آ گئی، اور اس نے اس بھولے ہوئے راستے کو جس کو چھوڑ دیا تھا یا انجانے میں اس سے چھوٹ گیا تھا، اس پر دوبارہ پلٹ آیا، تو اس دوبارہ پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں توبہ ہی الرجوع الی اللہ عز وجل۔ توبہ نام ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ تابا اذا رجع، توبہ کیا یعنی پلٹ آیا۔ کہاں سے پلٹا؟ پلٹنا، توبہ کے معنی پلٹنا۔ کہاں سے؟ گناہوں کے دلدل سے، شرک اور کفر سے، بدعات اور معاصی سے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پلٹ رہے ہیں۔ کہاں کی طرف؟ توحید کی طرف، سنت کی طرف، رب کی اطاعت اور اس کی بندگی کی طرف، رب کی اطاعت اور اس کی بندگی کی طرف پلٹنا۔ یہ نہیں کہ اطاعت پر قائم ہے اس سے انحراف کر جائے، اس کو پلٹنا نہیں کہتے ہیں۔ اسی پر تو اللہ نے پیدا ہی کیا تھا۔ جو آپ کا اپنا مسکن ہو، آپ کا اپنا گھر ہو، کہیں گے ہم پلٹ کر اپنے گھر آئے، لیکن گھر سے اگر نکلتا ہے تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پلٹ گیا۔ پلٹنا اس کو کہتے ہیں کہ جب بھٹک جائے آدمی اصل چیز کو جو اس کی اپنی ہے اس کو چھوڑ بیٹھے، جب اس کی طرف واپس دوبارہ آئے کسی بھی وجہ سے، تو اس کا نام ہے پلٹنا۔ یہ ہے توبہ، اسے توبہ کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک عظیم الشان مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، ایک عظیم الشان مقصد، بہت ہی عظیم الشان مقصد ہے۔ کیا ہے وہ مقصد؟ بولیے۔ ہمیں اللہ نے ایک عظیم الشان مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہے وہ مقصد؟ نمبر 1، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کی بندگی نہ کریں، کسی اور کے سامنے ہاتھ
نہ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں۔ اور بھی کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ کیا اللہ رب العالمین نے کسی اور مقصد کی خاطر ہمیں دنیا میں پیدا کیا؟ یا یہی ایک مقصد ہے؟ یہی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان۔ جس کام کو اپنی زندگی میں لانا ہو، کیا بغیر اس کو جانے ہوئے اپنی زندگی میں لا سکتے؟ بغیر سمجھے ہوئے؟ اگر کوئی آپ کو گاڑی میں ڈرائیور بنا کر کے بٹھا دے اور آپ بیٹھ بھی جائیں، گاڑی اسٹارٹ کر کے چلائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اگر آپ نے اس کو جانا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، آپ نے اس کی جانکاری لے لی ہے، الحمدللہ صحیح رخ پر جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی پتہ نہیں کدھر جائیں گے، اور ہلاکت کا راستہ ہوگا یا تباہی کا۔ بغیر جانے ہوئے عمل ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی پہچان، یہ ہے انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو کس لیے پیدا کیا؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ لتعلموا، تاکہ آپ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ یہ ہماری جانکاری میں ہونی چاہیے۔ ہمارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جس کو ہم بھید کہتے ہیں۔ یعلم السر واخفی، بھید اور اس سے بھی باریک چیزوں کو جانتا ہے۔ قیامت تک کیا ہونے والی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر اس قدر ہمارا یقین ہو جائے اور اس قدر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں، بسا لیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین سب چیز پر قادر ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر لے، اور ہر چیزوں کو وہ جانتا ہے، تو پھر اس انسان کا اس رب کے حوالے سے کیا نظریہ ہوگا؟ ایسے میں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب ذوالجلال کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس رب کی حقیقت کو ذہن و دماغ میں سچے طور پر بٹھا کر کے اور اس کی سچی عبادت کرے گا، دل و جان سے اس پر قربان ہوگا۔ جاننے کے بعد، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اسی کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں کیا ہے۔ چنانچہ حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کأنک تراہ، ہم اپنے آنکھوں سے، اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ معراج ہے مومن کا۔ اگر یہ کیفیت آدمی اپنے ذہن میں نہیں لا سکا، کمی علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو اتنا تصور اس کے ذہن و دماغ کے اندر آنا
ضروری ہے. کیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت جب اس کی کر رہے ہوں تو کوئی اور مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ اور مقصد لے کر کے آگے بڑھے تو اللہ تو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, سب کچھ جاننا ہے, ہم بچ کیسے سکتے ہیں اس سے. تو ایسے میں جو کام وہ کرے گا اچھا کام ہوگا یا دوسرا بہتر ہوگا, اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر کام کرے گا. تو گویا کہ جس عظیم الشان مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اسے ہم عبادت کہتے ہیں, وہ جانکاری کے بغیر ممکن نہیں ہے. جانکاری حاصل کرنا اس رب کے بارے میں, یہ ہماری زندگی کا نہایت ہی عظیم الشان مقصد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. یہ دونوں مقصد, عمل بھی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اور علم بھی جو کہ اسے عبادت سے پہلے ہمیں حاصل کرنا اور اس کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہوگا. اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان مقاصد قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے تاکہ بار بار اس پر ہم غور کر سکیں, بار بار ہماری توجہ اس کی طرف جا سکے. کیا عظیم الشان مقصد لے کر کے اس دنیا کے اندر ہم آئے؟ وہ عظیم الشان مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے, کیا اس پر ہم برقرار ہیں یا اس سے ہٹنے لگے ہیں؟ دوستو اور بھائیو, اگر یہ بات ہمارے ذہن, یہ حقیقت ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ جس اہم مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تھا اس سے ہم ہٹ رہے ہیں, تو ہمیں توبہ کرنا ہوگا. تو کتنی بار توبہ کرنا ہوگا؟ جتنی بار ہم اس مقصد سے ہٹیں گے. چلیے اذان ہو گئی, ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ جب اذان کے کلمات کانوں میں آئیں تو ہم اس موقع پر کیا کہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی تھوڑا سا اس میں اور تھوڑا سا اس میں اور پھر آگے پیچھے مسجد کے اندر پہنچتا ہے. یہ کہ پہنچتے پہنچتے جماعت ختم ہونے کے بعد پہنچتا ہے یا پورے طور پر اس سے الگ ہی ہو جاتا ہے. مقصد پر قائم رہا؟ نہیں قائم رہا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ابراہیم الصائغ کر کے ایک نہایت ہی معروف محدث ہیں کہ انہوں نے اپنی کاریگری کے دوران جب وہ اذان کے کلمات سنتے تو سننے کے ساتھ ہی وہ اپنے ہتھوڑے کو جس کے ذریعے سے وہ کام کرتے, اگر وہ ہتھوڑا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اور اللہ اکبر کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اس ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتے, کہ وہ کام جو ہم نے شروع کر رکھا ہے بس تھوڑا سا کام ہے, معمولی سا کام ہے اور اس کام کو ہم کر گزرتے ہیں. اتنے عظیم الشان عمل کے لیے جس کو بار بار اور نہایت ہی تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے دم تک اس کا تذکرہ کیا اور اس کی وصیت کیا, مسلمان اس سے غافل ہو جاتا ہے. کیا مقصد سے ہٹا؟ یقیناً ہٹ گیا. کتنا ہٹا؟ بہت کچھ ہٹ چکا ہے. زندگی کے تمام شب و روز کے اوقات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں لگے گا کہ ایک دو کام نہیں ہیں, سینکڑوں کام ہیں کہ ہم اصل مقصد سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. معمولی باتوں پر جھوٹ بول دینا, بے ایمانی کر لینا, وعدہ خلافی کر دینا, ایذا رسانی اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت, نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کی ایک لسٹ انسان صبح سے اگر بنانا شروع کرے تو شام تک وہ لسٹ تیار ہو تو اسے اندازہ لگے کہ ہم نے کتنی مخالفتیں کی ہیں. کیا یہ جس نے ہمیں مقصد سے ہٹایا, کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد کی طرف واپس لائیں؟ یقیناً. تو کیسے لائیں؟ توبہ کر کے. تو کتنی بار توبہ کریں؟ جتنی بار غلطیاں ہو رہی ہیں. کتنی غلطیاں ہوئیں؟ بے شمار.
اگر محاسبہ کرنے کے ہم عادی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی غلطیوں کے ہم مرتکب ہوئے ہیں. کان میں فجر کے وقت آواز پڑنے کے باوجود بھی، بستروں میں پڑے رہنے کے باوجود، اس وقت سے یہ سلسلہ جو دراز ہوتا ہے اور شام تک ہی جاری رہتا ہے، اگر یہ سلسلہ آپ شمار کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے توبہ کی آپ کو ضرورت ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نمونہ دیا. کان یستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، 100 بار یا اس سے زائد بار. بعض روایات میں 70 بار کا تذکرہ ہے کہ آپ اس سے زائد بار اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے تھے. انی لاتوب الی اللہ فی کل یوم 100 مرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار، یہ آپ کا نمونہ ہے. کثرت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ کمی اور کوتاہی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ ہے، بے شمار ہے. نگاہ تو پہلے ڈالیں، اسی قدر اگر توبہ اور استغفار نہیں ہوا تو ان گناہوں کا کیا ہوگا جنہیں ہم معمولی سمجھ کر کے اور اسے پیچھے کر رہے ہیں. نماز سے سلام جب پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کوئی غلطی کی ہے؟ نماز پڑھنا کوئی غلطی ہے؟ عام طور پر ہماری زبان پر استغفر اللہ کب آتا ہے؟ جب کوئی غلطی ہو جائے. تو کیا غلطی پر استغفر اللہ کہنا غلط ہے؟ صحیح ہے، استغفار غلطی ہی پر ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے غلطی کیا نماز پڑھ کر کے؟ نہیں، کام تو اچھا کیے ہیں، پھر استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ نماز جس کو ایسے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم گویا کہ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو. کیا یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ کے دریچے کے اندر بیٹھا؟ یہ تصور ہمارے اندر آئی کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے؟ یہ دونوں حالتیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا. کیا یہ نفلی چیزیں ہیں؟ یاد رکھیں، اگر اللہ رب العالمین سے توجہ انسان کی حالت نماز میں ہٹتی ہے تو جس قدر اس کی توجہ اللہ رب العالمین سے ہٹے، دنیا کی کسی بھی چیز میں جائے، اس کی نماز کو اسی قدر وہ کم کرنے والی ہے. یہاں تک کہ انسان نماز پڑھتا ہے لا یدری کم صلی، اسے پتہ ہی نہیں رہتا کتنی نمازیں پڑھی ہیں. صرف نماز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی. اسی کو کہتے ہیں خشوع، جھک جانا. تو جسم کو تو ہم جھکا لیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے، مختلف کلمات ہیں جن کو کہہ کر کے ہم اپنے جسم کو جھکاتے ہیں. لیکن کیا ہماری روح بھی جھکی ہوئی ہے؟ روح جس کو اللہ رب العالمین نے جھکانے کا حکم دیا تھا، پورے طور پر ساری چیزوں سے کٹ کر کے اس اللہ رب العالمین کا ہو رہنے کا حکم دیا گیا تھا، کیا یقیناً وہ کیفیت آئی؟ اگر نہیں آئی ہے تو ہم نے تقصیر کیا ہے، کمی اور کوتاہی کی ہے اس نماز کے اندر جس سے استغفار کرنا ضروری ہے. کوتاہی ہم سے ہوئی، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، بے شمار غلطیاں. کچھ کا ہمیں شعور ہے اور کچھ کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد احساس ہونا چاہیے کہ ہم استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جیسا نبی اکرم صلو کما رأیتمونی اصلی پر ہم پورے طور پر قائم نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں. پوری زندگی انسان جو طاعت اور عبادت میں گزارنی تھی، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. زندگی ہم نے گزاری کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال، 20 سال،
30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، ایسا لگ رہا ہے کہ اب گئے کہ تب گئے۔ اس وقت انسان سرسری مطالعہ کرتا ہے اپنی زندگی کا، سرسری مطالعہ کرتا ہے اپنی زندگی کا۔ اس زندگی میں ہم نے کتنی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا تھا، مقصد۔ 20 سال تو ہم نے سونے میں گزار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ یہ عام معمول ہے سو جانا۔ اور کتنا ہم نے کام میں گزارا، کتنا ہم نے کھانے کے وقت میں گزارا، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور کتنا ادھر ادھر مختلف کاموں میں ہم نے گزارا، اس کو بھی اسی کے ساتھ میں نکال دیں تو آپ کے سامنے مختصر سا ممکن ہے 2 سال 3 سال کا وقت بچے۔ آپ حساب کر کے دیکھیں اپنی زندگی کا ایک مختصر حساب جو اس وقت کریں گے کہ جب ہم نے صبح کیا، آنکھ کھلی تو ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا، آنکھ کھلنے کے بعد کیا کہنا؟ فَإِن ذَكَرَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر آنکھ کھلی اللہ کا نام لیا تو ایک گرہ کھل جائے گی۔ 3 گرہیں باندھتا ہے شیطان سوتے وقت۔ وَإِن تَوَضَّأَ، اگر وضو بنا لیا، انحلت عقدہ، تو دوسری گرہ کھل گئی۔ اور اگر اللہ اکبر کہہ کر کے نماز بھی شروع کر دیا تو اس کی ساری گرہیں کھل گئی۔ فقام طیب النفس، فقام نشیطا طیب النفس، فاصبح نشیطا طیب النفس، تو صبح سویرا اس کا جو ہوتا ہے بہت ہی چست ہوتا ہے اور دل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے ایسی صبح کیا؟ ایسی صبح کیا جیسے کہ ہمیں طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صبح ہونے کے بعد یہ سلسلہ ہمارا اسی انداز کا رہا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں دیا؟ اگر نہیں تو اب آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کون یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارا آخری نہیں ہے، اس کے بعد ہم 10 سال 2 سال 5 سال اور جئیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو پھر گویا کہ مسلمان کے سامنے ہر وقت اس کا آخری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی صلاۃ مودع، کیسے نماز پڑھنی ہے؟ ایسے کہ آپ کی یہ آخری نماز ہے۔ یہ تصور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کا آخری ہے۔ تو ہم بیمار بھی ابھی نہیں ہیں، جس میں تندرستی بھی اللہ نے دے رکھی ہے، ماشاءاللہ ساری چیزیں مہیا ہیں، تو کیسے ہم موت کو اپنے نگاہوں میں لائیں؟ حوادث بھی تو ہوتے ہیں، اچانک بھی تو حیات سے انسان ممات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو سارے حالات میں گویا کہ انسان پورے طور پر ہر وقت یہ محسوس کرے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اے اللہ یہ زندگی تو بڑی عجیب سی ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، تو اب کیا کریں؟ وقت تو بڑا مختصر ہے، ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ کس وقت؟ اسی وقت، ہر وقت انسان کا رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ہے۔ جس قدر وہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اس سے الگ کرتا ہے، شیاطین بیچ میں داخل ہوتے ہیں، وہ شیاطین انس ہوں یا شیاطین جن۔ انسان رب سے قریب ہوگا تو شیاطین سے دور رہے گا، رب سے قریب ہے تو اس کا قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا ذکر اس کے زبان پہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کسی اور سے قریب ہے تو پھر اس کا ذکر اس کی زبان پر ہوگا۔ خود آدمی اندازہ کرے، ہم رب کے ہیں، ہم واقعی اپنے رب کے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ یقیناً ہونا ہے۔ اس کے بغیر انسان کو یہ زندگی اطمینان بخش زندگی، اس کی یہ زندگی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے چاہیے کہ اس کی یہ باقی زندگی بہت ہی پرسکون زندگی رہے، ہر طرح سے وہ مطمئن رہے، ہر طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزار لے، وہ اسی شکل میں ہو سکتا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ مقصد سے کٹا
اس سے ہٹا، اس سے اپنے آپ کو دور کیا، تو ساری بے چینیاں، سارا اضطراب، ساری پریشانیاں اس کی نگاہوں میں ہوگی، اور ممکن ہے یہ اس کا آخری وقت ہو۔ آخری وقت میں کیا کرنا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا، خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں، آخری عمر کے آخری لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں، یہ صورت آپ کو دی جا رہی ہے۔ گویا کہ سارے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، زندگی آپ کی کٹ رہی ہے، مگر یاد رکھیں خاتمہ کس چیز پر ہو؟ اسی پر جس کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس پر آپ کا خاتمہ ہونا ہے۔ کثرت سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کریں، رب کی شان بلند ہو، تعریف کے کلمات انسان کی، یہ کون کرے گا؟ کس کو اس بات کی توفیق ہوگی کہ کلمہ اس کا زبان، اس کی زبان پر رب کی تعریف ہے ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ پریشانی کا وقت ہے، مصیبت کا ہے، دکھ اور تکلیف ہے، آسانیاں ہیں، اس تمام حالات میں زکان لسانہ رطبا بذکر اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمیشہ ہر حال میں رب کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے کلمات اپنی زبان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہے۔ تو اگر یہ مسلمان چاہتا ہے کہ خاتمہ اس کا، نماز کا خاتمہ بھی آپ کو سکھایا گیا استغفر اللہ پر ہو، اور نماز ہی نہیں ساری عبادات کا خاتمہ اور پوری عمر کا خاتمہ استغفار پر ہو۔ گویا کہ پورے مومنوں کو یہ جوڑ کہا گیا کہ اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ کیا کرو۔ اے اللہ میں قصوروار ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو تو درگزر کر دے۔ دوستوں اور بھائیوں، کچھ باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ باتیں ادھر ادھر کی آ گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے میں اس کو بند کر لیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ سوالات کا بھی وقت ہونا چاہیے اور اس کو میں وقت نہ دے سکوں۔ مختصر توبہ کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں، اور وہ یہ کہ آدمی ہر طرح کی کمی اور کوتاہی سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح اور درستگی کی طرف، اطاعت اور بندگی کی طرف اگر لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے سچی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا، زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اور اپنی زندگی کے پورے نمونوں سے اگر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ سچا توبہ کرنے والا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے، اپنا متقی بندہ بنائے، ہمیں اپنا عبادت کرنے والا بندہ بنائے، جب تک دنیا کے اندر رکھے ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے، برائیوں سے بچائے، خطاؤں اور غلطیوں سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ابھی آپ جو ہیں شیخ سے جو ہیں توبہ کے تعلق سے سن رہے تھے۔ کچھ سوالات ہیں جو آج معاشرے میں ہر انسان اس کے شک و شبہات میں موجود ہے، وہ شیخ سے سوال کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ایک کر کے شیخ سے سوال کریں گے اور شیخ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ شیخ کچھ تنظیمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہیں اور جہاد نعرہ لگاتی ہیں، ایسی تنظیمیں کی کیا حقیقت ہے جو میڈیا کے ذریعے معلوم پڑی ہیں؟
جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. ذرا پھر سے دہرائیے تو سوال. کچھ تنظیمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہیں اور جہاد کا نعرہ لگاتی ہیں. ایسی تنظیموں کی کیا حقیقت ہے جو میڈیا کے ذریعے معلوم پڑتی ہیں؟ دیکھیے، جہاد کا لفظ ہے، ہمیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے. جہاد کیا چیز ہے شریعت کی نگاہ میں، اور جب اس کو ہم سمجھ لیں تو پھر اس نام کو لے کر کھڑے ہونے والوں کی حقیقت بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں. جہاد کا مفہوم کوشش کرنا، شریعت کی اصطلاح میں ایک خاص قسم کی کوشش ہے. ایک خاص قسم کی کوشش ہے جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر کی جاتی ہے. دشمنان اسلام سے میدان معرکہ کے اندر، دشمنان اسلام سے میدان معرکہ کے اندر اس خاص قسم کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں. اور اس کے بہت سارے شروط میں سے اس کے بہت سارے شروط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وقت کا جو حاکم ہو اس کی اجازت کے ساتھ میں یہ قدم آگے بڑھایا جائے. وقت کا جو حاکم ہو اس کی اجازت کے بعد یہ قدم آگے بڑھایا جائے. مسلمان حاکم. نمبر 2، کسی مسلمان حاکم کے جھنڈے کے نیچے، وہ جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان معرکہ کے اندر برسر پیکار ہے، ایسے لوگوں کے جھنڈوں کے نیچے ان کا یہ عمل جاری ہو. یہ اہم شروط میں سے، انہی اہم شروط میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو اس پر قدرت ہو، یعنی اس کی پہنچ میں ہو. انہی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کسی کی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو. بہت سارے لوگوں سے معاہدے ہوتے ہیں تو معاہدوں کی پاسداری کی بات قرآن نے کہی ہے، اس سے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ چند شروط ہیں، انہی میں سے والدین کی اجازت بھی ہے. یہ چند شروط ہیں جن کے ساتھ میں کوشش جو کی جاتی ہے اسے جہاد کا نام دیا جاتا ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ میدان کے اندر بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، کیا انہیں جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے نام سننے میں آتے ہیں، فلاں اور فلاں، کئی ایک نام کہ وہ جہاد کا کام کر رہے ہیں. کون سے مسلمان حاکم ہیں جن کی اجازت سے وہ قدم اٹھ رہا ہے؟ وہاں تو مسلمان حاکم ہے ہی نہیں ہے. اور کس مسلمان حاکم کے جھنڈے کے نیچے وہ عمل انجام پا رہا ہے؟ جب مسلمان حاکم ہی نہیں ہے تو ان کا جھنڈا کہاں سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے عمل کو جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ امام ڈھال ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے پیچھے جہاد کیا جاتا ہے. قتال، لڑائی، جنگ و جدال اس امام کے پیچھے کیا جاتا ہے. تو امام کے بغیر، حاکم وقت کے بغیر ایسا کوئی بھی عمل جو لوگوں کے درمیان انجام پا رہا ہو اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے جو لوگ بھی ایسا کام کر رہے ہوں جس میں یہ شروط جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں نہ پائے جاتے ہوں، اس کو جہاد کا نام نہیں دیں گے. ابھی سوال صرف اسی تعلق سے تھا، اس لیے میں نے مختصراً اسی کے تعلق سے جواب دیا ہے.
اگر اور بھی اشکالات موضوع سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ باتیں کہی جائیں گی۔ شیخ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے اس کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، پھر اس کے بعد جو بھی معاملات پیش آئے وہ ہوئے، لیکن آج جو ہے سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو مارا جاتا ہے، کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہاد کیوں فرض کیا گیا یا اس کی مشروعیت کیوں اسلام کے اندر آئی؟ جہاد کیا کیوں جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے، جہاد کیوں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے کام مسلمان انجام دیتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن کو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شریعت میں وہ مطلوب ہے، اس لیے مطلوب ہیں، اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا۔ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم اس کے سامنے جھکیں، فی نفسی وہ مطلوب ہے۔ لیکن مسجد تک پہنچنے کے لیے کیا ہم پیدل جائیں یا سواری سے جائیں؟ کیا شریعت میں یہ مطلوب ہے؟ نہیں، آپ کو پہنچنا ہے مسجد میں، اب کیسے آپ پہنچتے ہیں آپ کی اپنی سہولیت پر ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے آپ کو مکہ پہنچنا ہے، آپ فلائٹ سے پہنچ رہے ہیں یا اپنی گاڑی سے پہنچ رہے ہیں یا جو قریب ہے پیدل ہی پہنچ جا رہے ہیں، مقصود ہے وہاں پہنچنا۔ تو پہنچ کر کے جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام فی نفسی مطلوب ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے، یعنی کسی بھی ذریعے سے وہاں پہنچا جائے وہی مقصود ہے۔ تو بہت سارے کام ہیں جو فی نفسی ہی مطلوب ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور کو انجام دینے کے لیے انہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاد کیا فی نفسی ہی مطلوب ہے شریعت میں، یا کسی اور کام کو انجام دینے کے لیے اسے ذریعہ اور وسیلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاد فی نفسی مطلوب نہیں ہے، بلکہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے وہ ایک مقصد؟ وہ ایک ہدف اور مقصد جس تک پہنچنا ہے جہاد کے ذریعے سے، وہ ہے کیا؟ وہ اللہ رب العالمین سے کٹے ہوئے لوگوں کو اس سے جوڑنا۔ مقصد کیا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین سے جڑ جانا، اس کی عبادت اور بندگی کرنا۔ جو لوگ اس سے کٹے ہوئے ہیں ان کٹے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا، جوڑنے کے بڑے سارے طریقے ہیں، جوڑنے کے بڑے سارے طریقے ہیں، اور ان میں عظیم الشان طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ آپ جائیے، فرعون کے پاس بہت سرکش ہو گیا ہے، سرکشی کی حدیں اس نے پھلانگ دی ہیں، اور اس سرکش انسان کو جو کہ بہت دور جا چکا ہے اس کو اللہ رب العالمین سے کیسے قریب کریں گے؟ اس کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہوگا؟ قول حسن، وقولا له قولا لینا، نرم گفتگو اور بات، نرمی کے ساتھ آپ ان سچائیوں کا ان کے سامنے تذکرہ کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس راستے سے اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ جو کہ ایک عظیم الشان ذریعہ تھا جوڑنے کا وہ ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی ذریعے ہیں، انہی میں سے ایک جہاد بھی ہے، انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ جہاد بھی ہے۔ یعنی اگر کچھ سرکش لوگ ایسے بیچ میں دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے جو داعیان اسلام کو اپنے پیچھے کے لوگوں سے محروم کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں اور انہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے
کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو ان تک پہنچا سکیں، تو ایسے میں اجازت دی گئی کہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اس دیوار کو ہٹا دو. دیوار کو ہٹا دو. کیوں ہٹا دو؟ اس لیے کہ بعد کے لوگوں کا حق ہے کہ اللہ کے کلمے کو سنیں، اور یہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، کسی کو سننے دینا نہیں چاہتے. تو ایسے میں ایسی دیواروں کو ہٹانا ہے. یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو تحقیق کرنا ہے. تو گویا کہ قتل کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ آ پڑی ہے تو اس رکاوٹ کو اس کے ذریعے سے دور کر دیا جائے، تاکہ اصل مقصد سامنے آ سکے اور لوگ اپنے رب سے جڑنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اور اللہ رب العالمین سے جوڑا جا سکے. یہ ہے دراصل جہاد کا مقصد. اور لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جہاں کافر کو پاؤ وہیں مارو، جب جیسی صورتحال آ جائے وہیں اس کو لٹا دو. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انبیائی مشن کے طور پر کلمہ حق کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے طریقوں کو عام کرو. اگر اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اس قدر لڑائیاں لڑو کہ جس سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. لیکن افسوسناک یہ کہ لوگوں نے اس مقصد کو جو کہ شریعت نے ہمیں دی تھی اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو دوسرے انداز سے سمجھا جانے لگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جہاد کو اس کے اپنے تناظر کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارث کو روم کے لیے لشکر بھیجا تو ان کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، جس میں یہ شامل ہے کہ تم جو ہو وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو نہ توڑنا، خیانت نہ کرنا، بچوں عورتوں بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، جو گرجا میں عبادت کر رہے ہوں ان کو نہ قتل کرنا، اور کسی کی عمارت کو نقصان نہ پہنچانا. اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں. آج یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شہروں کو تباہ کیا جاتا ہے جنگ کے اندر. اللہ المستعان. یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. موضوع کے ساتھ سوال کریں، پبلک کو بھی سوال کرنے کا موقع دیں. جی جو موضوع ہوا اس کے اوپر. جی بالکل. تو اس قسم کے جو لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ تعلیمات جس کا اشارہ آپ نے سنا، ان تعلیمات کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مفاہیم کو، اپنی سمجھ کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق کرتے ہوئے سنجیدہ زندگی جو اسلام نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہر ایک کو عطا ہو سکے. جی سوال ہے شیخ، اس طرح آپ نے جہاد کا مطلب یہ واضح کیا ہے، اسی طریقے سے لفظ قتال آیا قرآن میں، اس کا بھی تھوڑا واضح کر دیں تو اچھا رہے. لفظ قتال، قتال اور جہاد ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں تاکہ اس کی روشنی میں کچھ کہہ سکوں. جس طریقے سے آپ نے ہندوستان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں پہ مسلم مطلب حاکم وقت نہیں ہے، تو اس لیے ان کی پیروی میں مطلب یہ کام کرنا، ان کے مطلب پیروی والا تو ہے نہیں، حکم دینے والا تو ہے نہیں. تو یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے وما لکم لا تقاتلون، یہ جو آیت ہے تو اس پہ ہمیں ان کی ظالموں کے مطلب خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی حاکم وقت وہاں مسلم نہیں ہے، تو ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور انہوں نے اپنی زبانی یہ بات کہی شکایت کرتے ہوئے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی
اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی ہمیں یہ ستاتے رہے اور ہماری پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان ستم رسیدہ لوگوں کو جو کہ فرعون کے سفاکانہ اور قاتلانہ اس ظلم کے اندر پس رہے تھے، انہیں صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین کا ایک پیغام سنایا، اور یہ پیغام آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ پیغام تھا استعینوا باللہ واصبروا، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو، اور یہ بھی جان لو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اسے دیتا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ متقی اور پرہیزگار رب کی اطاعت اور بندگی کرنے والوں ہی کے لیے انجام کار بہتر ہوتا ہے۔ اگر انجام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تقوی پر اگر آپ قائم ہیں، نیکی اور تقوی کے راستے پر اگر آپ برقرار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سرخروئی دونوں جہان کے اندر عطا فرمائے گا۔ لیکن راستہ یہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ربانی طریقہ جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا وہ یہی طریقہ ہے۔ اور اس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے قائم رہے۔ اسی لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب واقعہ پیش آیا تو باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اور معمولی انسان نہیں، 25 جوانوں کی طاقت رکھنے والے شخص، سنا واقعے کو، اور سننے کے بعد آپ نے کسی کے اوپر فوری طور پر اور نہ ہی بعد میں کوئی ایسا قدم آپ نے نہیں اٹھایا کہ جس کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ نے خون کا بدلہ لیا، یا کوئی اور موقع کی تاڑ میں رہیں اور ضرور ایسا واقعہ کر گزرے جو کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر وقتاً فوقتاً سننے یا دیکھنے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب طاقت اور قوت نفری اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اور آپ عمرہ کرنے کی غرض سے 1400 صحابہ کے ساتھ میں آئے اور حدیبیہ کے موقع پر روک لیے گئے، تو وہاں چاہتے تو وہیں سے مکہ کا قصد کر کے اور مکہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ چاہتے تو کر دیتے، حالانکہ آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت بھی آ کر کے تڑپ رہی تھی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو دہائی بھی دیا کہ اے مسلمانوں میں مسلمان ہو چکا ہوں، کافروں کے حوالے ہم کو کر رہے ہو، لیکن ان کی دہائی کچھ بھی کام نہیں آئی۔ صحابہ بلک اٹھے، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا، اور آپ نے جو تلقین کیا وہ ہمارے لیے قابل عبرت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم پر چل رہا ہوں۔ تو گویا کہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ وہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ان آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر وہ شروط موجود ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور ان کے اندر قدرت اور طاقت بھی ہے اور اور نقصانات کا پہلو غالب نہیں بلکہ فائدہ کا پہلو غالب ہے، تو ایسے میں وہ قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں مسلمانوں کے لیے، ان دونوں پہلوؤں کو ان کے اپنے حالات کی روشنی ہی میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیرن جزا۔ معزز حاضرین کرام، ابھی آپ لوگوں نے شیخ سے جو گفتگو سنی توبہ کے حوالے سے، جو زندگی کا بہت اہم امپورٹنٹ ایشو تھا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی اور کریمی کہ اس سے بار بار یہ موقع عنایت کیے ہیں کہ انسان غلطی کرے اور توبہ کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ بھی ایسی کرو کہ جو توبۃ نصوحا ہو کہ پھر دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس مدرسے کے اندر جمعے کے روز پروگرام ہوتے ہیں عربی کے، اور بعد اثر درس بھی ہوتا ہے. تو آج جو لوگ یہاں پروگرام کرتے تھے، جو اساتذہ تھے، ان کی ایک میٹنگ ہے، لہٰذا وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو جمعے آئیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے پروگرام ہوتے رہیں گے. اور جمعے سے عصر تک جو پہلے پروگرام ہوتا تھا قرآن پڑھنے کا اور بھی جو پڑھائی کا کام ہوتا تھا، انشاءاللہ وہ پھر ترتیب شروع ہوگی. آپ لوگ اس پہ دھیان دیں. ابھی کسی وجہ سے جو پروگرام رک گیا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے جمعے سے شروع ہوگا. آپ لوگ تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم اور آپ سبھی لوگ وہ خوش نصیب ہیں جو اس کوشش